بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم اور خواتین و حضرات، آج ہم کس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں؟ آج کا ہمارا جو عنوان ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس موضوع پر ہے: کیا رمضان میں نماز تراویح پڑھیں اور روزہ رکھیں؟ یعنی اگر تراویح نہ پڑھیں، ویسے ہی روزہ رکھ لیں، کیا پھر روزہ ہو جائے گا یا تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ آج اس بارے ہم آپ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ سنیں گے اور آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا اور آپ دوسروں تک بھی اسے شیئر کریں گے، تو یقیناً یہ ایک بات صدقہ جاریہ سمجھ کر جہاں تک پہنچے گی تو آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا، ثواب پہنچے گا، تو لوگوں کو بھی اس کا نفع پہنچے گا۔ تو ہم آتے ہیں اس مسئلے کی طرف۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے نماز تراویح نہ پڑھی تو پھر روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ روزہ بھی نہیں رکھتے، کہ جب روزہ ہوگا نہیں۔ تو یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو روزہ ہے رمضان المبارک کا، یہ فرض ہے، اور جو یہ نماز تراویح ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی یہ سنت ہے، اور روزہ جو ہے یہ فرض ہے۔ اس کا روزے کے ساتھ تراویح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزے کا ثواب اپنی جگہ ہے، اجر اپنی جگہ ہے، تراویح کا اجر اپنی جگہ ہے۔ ہاں، یہ کہتے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر نماز تراویح پڑھ لیں اور مسلسل پڑھتے رہیں رمضان کے ساتھ، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں جو عبادت ہے، جو سجدے کی لذت ہے، وہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی نوافل پڑھو گے تو اس کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا جو ثواب ہے وہ اس سے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے اگر ہم ڈیلی کی بنیاد پر 20 رکعتیں نماز تراویح بھی پڑھتے رہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوش نصیبی ہے، اور ہمارے لیے ایک زندگی نے موقع دیا ہے۔ رمضان المبارک ہماری زندگی میں اگر آیا ہے تو ہمیں اس کی لذت اٹھانی چاہیے، ہمیں رمضان المبارک کے روزے بھی رکھنی چاہیے اور عبادت بھی کرنی چاہیے، نماز تراویح بھی پڑھنی چاہیے، اور دیگر بھی نوافل ادا کریں۔ یہ نوافل پڑھ کے، نماز تراویح پڑھ کے اور رمضان کے روزے رکھ کے ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا سکتے ہیں، اپنے رب سے رشتہ مضبوط کر سکتے ہیں، تعلق مضبوط کر سکتے ہیں، ہم اپنی بگڑی بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں ہمیں اگر موقع دیا ہے تو ہم اس موقع کو ضائع نہ کریں، اور اس موقع کو ایسے نہ چھوڑیں، بلکہ عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اپنی جو مشکلات ہیں، اپنی جو تکلیفیں ہیں اور جو مصیبتیں ہیں ان کے لیے دعا مانگیں، تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ ہاں، یہ بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھو گے اور ساتھ ہی تراویح پڑھو گے تو جب رمضان المبارک آپ کو الوداع کرے گا تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ التجا کرے گا کہ اے میرے رب، یہ فلاں بندہ جو تھا تیرا، اس نے روزے بھی رکھے تھے اور نماز تراویح بھی مکمل پڑھی تھی، مولا اس کی بخشش فرما دے۔ رمضان المبارک جا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے گا، اور ہمارے لیے جا کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرے گا، تو اللہ رب العزت اس رمضان کے صدقے اور رمضان کی سفارش کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ ہماری بخشش فرما دے گا، اللہ ہمارا ان لوگوں کی لسٹ میں نام ڈال دے گا جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات رمضان المبارک میں ماہ مقدس کی برکت سے ایسے کروڑوں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہے، جو جہنم کے حقدار ہیں، جہنم لازم ہے ان پر، اللہ ایسے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ اس رمضان کی برکت سے اور ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، ہمارا رب ہم پہ بھی راضی ہو جائے، ہمیں بھی معاف کر دے، ہماری بھی آخرت خوبصورت ہو جائے، تو ہمارے لیے ایک خوش نصیبی ہے، ہمارے لیے ایک چانس ہے، ہمارے لیے ایک موقع ہے۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہمیں نماز تراویح اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی